اس میں سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ زمین تھی کہ کم سے کم ایک فیملی کو ایک سر چھپانے کی جگہ تو ہو. تو ہم نے پھر اس میں پلاٹ دینا شروع کیا. پھر اب گھر بنا کر ولا بنا کر کے دے رہے ہیں نہایت ہی کم قیمت میں 12 لاکھ. یہ اٹ سیلف ایک ڈسکاؤنٹڈ ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اس قیمت میں تو کوئی زمین بھی نہیں ہے, جبکہ لیز پروجیکٹ ہے, لیز ولاز ہے, اس میں لیز کر کے ہم دے رہے ہیں اور ود ان 1 منتھ کے اندر ریڈی کر کے آپ کو آپ کے ہینڈ اچھا اوور کر رہے ہیں. لوکیشن بتائیے گا میں یہ ناظرین کو, جسٹ گلشن ناظرین دیکھ رہے ہیں معمار کے ویسے تو, ساتھ اور سی پیک کی پرائم لوکیشن کے بالکل ناظرین سامنے دیکھ سکتے ہیں بالکل اپنا پرائم لوکیشن کے سامنے KDA لیز ہے اور وہاں پر آبادی ہو گئی ہے, تمام فیسلٹیز کچھ آ گئی ہیں, کچھ آ رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو مریم بختاور کی جانب سے السلام علیکم, اور میرے ساتھ ہیں سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی خصوصی نشریات. آ گئے سرکار کی آج آخری نشست ہے اور بے صبری سے مریم جن کو انتظار ہے. اگلے مہمان جو ہمارے ہیں, پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ان کو دیکھا, بڑے خوش لہن ہیں اور مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اپنی گفتگو کرتے ہیں, اور کم عمری میں پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کم عمری میں جب آپ بزنس کو رن کرتے ہیں تو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. میری مراد ہے سید محمد ریحان سے. السلام علیکم, کیسے ہیں ریحان بھائی؟ ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہی ان کی مسز ہیں اندلیب ریحان. بھابھی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. بھابھی پہلے بھی آپ آئیں, پچھلے پروگرام میں بھی آپ تھیں, تو آپ نے نعتیں سنی, تو بچپن میں کبھی آپ نے بھی نعت کہی؟ جی بالکل, اسکول لائف میں یا ابھی بھی کہتی ہیں؟ کالج لائف میں بالکل. تو کیا کہیں گے ان بچیوں کو جو محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہیں؟ پہلے کا اور ابھی کا, بٹ آپ بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں, بہت اچھا ماشاءاللہ سے آپ نے یہ جو کمپٹیشن رکھا, بہت زبردست, بہت اچھا, اور بہت پیارے بچے, بہت اچھی آوازیں ہیں ماشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین. اور ریحان ہمارے درمیان موجود ہیں. ریحان بھائی, آج کا دن بھی جشن کا دن ہے, اور آج K21 نیوز پر آپ جو دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت نشست سجائی گئی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اور ونس اگین آپ سب کا شکریہ کہ گرینڈ فنالے جو میں اکثر TV پر دیکھتا تھا, اب آپ نے مجھے شرکت کی دعوت دی, تھینک یو ویری مچ. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, جب سے دنیا بنی ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ پاک نے بھیجے ہیں. اچھا, سب کو جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے تو ان سے ان کی اقوام, ان کی قوم ان سے دلائل مانگتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان سے دلائل کے طور پر تمام انبیاء کرام کو کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے معجزات, کسی کو ایک, کسی کو 2 معجزات دے کر کے بھیجے. بٹ جب بات اب آئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین پر, تو جب ان کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو وہ خود ایک سر سے لے کے پیر تک خود ایک معجزات کے ساتھ بھیجا گیا, کیونکہ تمام جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ آنے کے بعد ان کا ذکر کیا گیا. یہ ہمارے رحمۃ للعالمین آنے سے پہلے ان کا ذکر ہوتا رہا, تمام انبیاء کرام نے کیا, اس دنیا بنانے سے پہلے ان کا ذکر ہوتا رہا. تو ہم آج ان کی محفل میں ہیں جن کا ذکر اس دنیا میں یہ دنیا بننے سے پہلے ہوتا رہا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہے, اور ہم نبی کی تو کو مانتے ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے. وہ جس کے لیے آئے, جو پیغام دینے کے لیے آئے, وہ پیغام کو چھوڑ کر ہم دوسرے راہ پر نکل پڑے ہیں. دیکھیں, ہمارا سب کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے, یا پاکستان میں کچھ نہیں ہے, یا ہمارے پاس ہمیں کوئی تکلیف ہے, کیونکہ ہماری ڈائریکشن وہ چینج ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ پاک 5 بار اذان جب ہوتی ہے دعوت دیتے, اس میں 5 بار اللہ پاک گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اللہ پاک جو رب العالمین ہے وہ گارنٹی کے ساتھ 5 بار بلا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. ہم اس کو چھوڑ کر رانگ وے پہ جا رہے ہیں, ہماری ڈائریکشن رانگ ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہوگی. جو رحمۃ للعالمین کو بھیجا گیا تو ان کی جو سنت ہے اور ان کی جو تعلیمات اس پر عمل کرنے کے لیے تو اس کی بہت ضرورت ہے. چلیں, تعلیمات پہ عمل پیرا تو ہم ہیں. قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے, کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. موبائل صبح اٹھتے ہیں, بعد کہیں اور جائیں گے, سب سے پہلے موبائل دیکھنا ہے کہ میسیج کس کے آئے ہیں. یہ ایک خاصہ بن چکا ہے ہماری عوام کا. اور آج کی خصوصی نشریات میں ریحان بھائی, میں چاہوں گا کہ 8 دن کی جو محنت ہے آج میں آپ سے وصول کروں, اور وہ محنت یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کیا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ اسی
اسی خدمت کے جذبے سے. آپ کو تو پتہ ہے میں تو آؤٹ آف کنٹری فرانس میں رہتا تھا, وہاں سے یہاں آیا. آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے, کیا خدمت کر سکتے ہیں. اس میں سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ زمین تھی کہ کم سے کم ایک فیملی کو ایک سر چھپانے کی جگہ تو ہو. تو ہم نے پھر اس میں پلاٹ دینا شروع کیا. پھر اب گھر بنا کر ولا بنا کر کے دے رہے ہیں نہایت ہی کم قیمت میں 12 لاکھ. یہ اٹس سیلف ایک ڈسکاؤنٹڈ ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اس قیمت میں تو کوئی زمین بھی نہیں ہے, جبکہ لیز پروجیکٹ ہے, لیز ولاز ہے, اس میں لیز کر کے ہم دے رہے ہیں اور ود ان 1 منتھ کے اندر ریڈی کر کے آپ کو آپ کے ہینڈ اچھا لوکیشن بتائیے گا. میں یہ جسٹ گلشن معمار کے ساتھ اور سی پیک کی پرائم لوکیشن کے بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں, بالکل اپنا پرائم لوکیشن کے سامنے KDA لیز ہے, اور وہاں پر آبادی ہو گئی ہے, تمام فیسلٹیز کچھ آ گئی ہیں, کچھ آ رہی ہیں. اچھا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آسان قسط جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے پے کریں. 12 لاکھ کا جو ولا ہے وہ آپ کیش نہیں دے سکتے, آپ 1 سال کی ایزی انسٹالمنٹ پلان پر لے سکتے ہیں, اور جو 1 سال کا جو انسٹالمنٹ پلان ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں. تو اچھا اس میں میں اس پلیٹ فارم سے میں 2 باتیں ضرور کہنا چاہوں گا. ایک جو ارباب اقتدار ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ جیسے پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں جو تمام زمینوں کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے, اسی طریقے سے سندھ میں بالخصوص کراچی کے تمام زمینوں کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جائے, تاکہ اس سے عوام کے لیے آسانی ہو. کیونکہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو لینڈ گریبرس ہیں اور جو قبضہ مافیا ہیں اور جو دھوکے باز ہیں, اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بٹ میں ایک اور تھینکس کرنا چاہوں گا گورنر سندھ کو, کامران ٹیسیرو صاحب کو, کیونکہ ان کی اسپیشل ریکویسٹ پر جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہیں اور رینجرس ہیں اور فوج ہیں, وہ سب نے بہترین کارروائی کی, اور بہترین طریقے سے جتنے بھی جو قبضہ مافیا لینڈ مافیا تھے ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کے خلاف اپنا بہترین ایکشن کیا گیا. تو اس کے لیے میں اسپیشل تھینکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیں جو ہمارے پاکستان میں جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ تو سب بیان کرتے ہیں, بٹ جو پازیٹیو چیزیں ہماری پاکستان کی, ہماری ریاست کی, وہ ضرور آپ کو وہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کہی اور آپ نے تھینکس بھی کیا ان کو, اور کرنا چاہیے بھی, لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کمپیوٹرائز آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ شفاف, اور پروردگار آپ کو ترقیاں عطا کرے. آپ اپنے مسز کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. ناظرین کرام, شیلڈز تو کافی ساری ہیں, اور مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.